لاہور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں وسائل کی کمی تھی اور تعلیم کی اہمیت کم سمجھی جاتی تھی، وہاں ایک لڑکی زینب اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ زینب نے ہمیشہ سے چاہا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے اور ایک کامیاب کاروباری خاتون بنے، لیکن حالات نے ہمیشہ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں۔ اس کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے جلدی شادی کروا دینی چاہیے۔ زینب کا دل ٹوٹ جاتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہے جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بننا چاہتی ہے تو اسے خود ہی اپنے راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ ایک دن جب وہ اپنے گاؤں کے بازار میں کچھ خریداری کر رہی تھی، اس نے ایک اشتہار دیکھا جس پر لکھا تھا، امید کا دور کے تعاون سے چلو بنے لڑکیوں کا سہارا۔ یہ ایک تنظیم کا اشتہار تھا جو لڑکیوں کو تعلیم اور کاروبار کے مواقع فراہم کرتی تھی۔ زینب کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے والدین سے بات کی اور انہیں قائل کیا کہ وہ اس تنظیم سے رابطہ کرے۔ کچھ دنوں بعد زینب امید کا دور کے دفتر پہنچی، جہاں اس کی ملاقات علی مرتضیٰ صاحب سے ہوئی، جو اس تنظیم کے رہنما تھی۔ علی مرتضیٰ صاحب نے زینب کی کہانی سنی اور اسے یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ امید کا دور میں بہت سی لڑکیاں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آئی تھیں، اور یہاں انہیں نہ صرف تعلیم دی جاتی تھی بلکہ کاروبار کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ زینب کو نہ صرف اسکالرشپ ملی بلکہ اس نے امید کا دور کے تعاون سے ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کیا جس میں وہ ہاتھ سے بنی مصنوعات فروخت کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زینب کا کاروبار بڑھتا گیا اور وہ نہ صرف اپنے خاندان کی مدد کرنے لگی بلکہ اپنے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ اس نے ان لڑکیوں کو بھی امید کا دور میں شامل ہونے کی ترغیب دی تاکہ وہ بھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ زینب کی کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں تھی بلکہ وہ ایک تحریک کی مثال بن گئی تھی۔ امید کا دور کے تعاون سے چلو بنے لڑکیوں کا سہارا، ان کے تحت نہ جانے کتنی زیمبوہے کے خواب پورے ہوئے اور وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ زینب آج بھی اپنے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔